السلام علیکم. دس از مائی سیکنڈ اسٹوری. یہ اسٹوری ایک سائے اور روشنی کی محبت کے بارے میں ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم بالکل دیر نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور اپنی کمنٹس ضرور ہمیں بتائیں. آئیے کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. رات کا وقت تھا. سول شہر کی روشنیاں آسمان کو چھو رہی تھیں، لیکن شہر کے نیچے ایک اور دنیا بھی تھی، سایوں کی دنیا، جہاں طاقت محبت سے جڑی تھی اور راز زندگی سے بھی زیادہ خطرناک. وہیں پر ایک انسان رہتا تھا جو کہ ایک عام انسان نہیں تھا. اس کا نام تھا کنگ جون وو. وہ دن میں ایک کامیاب CEO تھا، لیکن رات میں وہ سایوں کا بادشاہ تھا. ایک ایسی طاقت کا مالک جو لوگوں کے سائے کو کنٹرول کر سکتی تھی. سائے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ اکثر کہا کرتا تھا. پھر کیا ہوا؟ ایک رات جب بہت بارش ہو رہی تھی اور شہر کی گلیاں سنسان تھیں، جون وو نے ایک لڑکی کو دیکھا. وہ اکیلی کھڑی تھی، بارش میں بھیگتی ہوئی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کا سایہ نہیں تھا. جون وو کی آنکھیں سکڑ گئیں. وہ دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. وہ اس کے قریب گیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا. میرا نام ایرا ہے. اس کی آنکھیں عام نہیں تھیں، ان میں ہلکی سی نیلی چمک تھی. جون وو نے فوراً محسوس کیا کہ یہ لڑکی خطرناک ہے. اس نے پوچھا، تمہارا سایہ کہاں ہے؟ ایرا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ میں نے اسے کھو دیا. لیکن سچ کچھ اور تھا. وہ سایوں کو ختم کر سکتی تھی. جون وو اور ایرا کی پہلی ملاقات ہی ایک جنگ کی شروعات تھی. سائے کا بادشاہ اور ایک سایہ ختم کرنے والی، یعنی کہ روشنی، ایک دوسرے کے دشمن، لیکن دل اس جنگ کو ماننے کو تیار نہیں تھا. اس دنیا میں 4 طاقتیں تھیں: سایہ، روشنی، وقت اور روح، اور ہر طاقت کا ایک محافظ تھا. جون وہ سائے کا، ایرا روشنی کی، اور باقی 2 ابھی تک پوشیدہ تھے. وقت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں. پہلے شک، پھر تجسس اور پھر احساس. جون وو نے ایک دن کہا، تم خطرناک ہو. ایرا مسکرائی اور کہا کہ تم؟ جون وو نے کہا، میں تم سے بھی زیادہ. ایرا نے ایک دن سچ بتایا کہ میں نے اپنے ہی خاندان کو ختم کیا. جون وہ چونک گیا اور کہا، کیوں؟ تو ایرا نے کہا، کیونکہ وہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے تھے. اصل دشمن تو کوئی اور تھا، وقت کا محافظ جو سب کچھ ختم کرنا چاہتا تھا. اور اس کے لیے اسے ایرا اور جون وو دونوں کی طاقت چاہیے تھی. ایک رات آسمان سرخ ہو گیا. وقت کا محافظ سامنے آ گیا اور اس نے کہا، تم دونوں میری طاقت بنو گے؟ جون وو کے سائے زمین سے نکلے، ایرا کی روشنی آسمان سے اتری اور جنگ شروع ہو گئی. جنگ کے دوران ایرا زخمی ہو گئی. جون وو نے اسے تھام لیا. کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ایرا مسکرائی. کہا، شاید یہ ہمارا اختتام ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں، جون وو نے پہلی بار کہا. ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا، میں بھی. ایرا نے اپنی طاقت استعمال کی اور خود کو قربان کر دیا. روشنی پھٹ گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا. جنگ ختم ہو گئی، دنیا بچ گئی، لیکن جون وہ تو اکیلا رہ گیا. جون وہ آج بھی سایوں میں کھڑا تھا اور ہر روشنی میں ایرا کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس کی محبت نہیں تھی، وہ اس کی تقدیر تھی. ہوا میں اب بھی اس رات کی خاموشی باقی تھی. وہی شہر، وہی سائے، لیکن اب کچھ بدل چکا تھا. کنگ جون وہ اکیلا تھا. ایرا جا چکی تھی، یا پھر
شاید ایسا سب کو لگتا تھا۔ جون وہ اسی جگہ کھڑا تھا جہاں ایرا نے خود کو قربان کیا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، کہ تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ سائے اس کے گرد بے چین تھے، جیسے وہ بھی اپنے مالک کا درد محسوس کر رہے ہوں۔ اچانک جون وو کو کچھ محسوس ہوا، ایک ہلکی سی روشنی، بہت کمزور لیکن موجود۔ یہ ممکن نہیں۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ ایرا، اس نے آواز لگائی۔ جنگ کے بعد کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ ایرا کی طاقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اس کی روشنی کا ایک چھوٹا سا حصہ جون وو کے سائے میں چھپ گیا تھا۔ ایک رات جون وو نے خواب دیکھا، وہی آواز، وہی نرم لہجہ۔ جون وہ اچانک چونک کر اٹھا۔ ایرا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ایرا مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک روحانی شکل میں موجود تھی، اور صرف جون وہ ہی اسے محسوس کر سکتا تھا۔ میں ابھی بھی یہاں ہوں، آواز دھیمی تھی لیکن واضح۔ جون وہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم واپس آ سکتی ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر جواب آیا، ہاں، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی قیمت تمہاری طاقت ہوگی۔ جون وو کے پاس صرف دو راستے تھے، اپنی طاقت اپنے پاس رکھے اور ہمیشہ ایرا کو کھو دے، یا پھر اپنی طاقت کو قربان کر دے اور اسے واپس لے آئے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا ایرا۔ قدیم کتابوں میں ایک رسم درج تھی، روشنی اور سائے کا ملاپ۔ جون وو نے اپنی ساری طاقت جمع کی، سائے اس کے گرد گھومنے لگے اور ایک روشنی آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی۔ روشنی تیز ہوتی گئی اور پھر وہ سامنے آ گئی۔ ایرا، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں تھی، وہ ایک نئی ایرا تھی۔ اس کی آنکھیں اب مکمل نیلی نہیں تھیں، ایک آنکھ روشنی تھی اور دوسری سایہ۔ وہ اب صرف روشنی نہیں تھی، وہ توازن تھی، روشنی اور سائے کی برابری تھی۔ جون وہ زمین پر گر گیا، اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک عام انسان تھا۔ ایرا نے اسے تھام لیا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ جون وو نے کمزور مسکراہٹ دی۔ کیونکہ تم میری دنیا ہو۔ ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آسمان ایک بار پھر بدلنے لگا۔ ایک نئی طاقت جاگ چکی تھی، روح کا محافظ، اور اس کی نظر اب ایرا اور جون وہ پر تھی۔ محبت نے ایک بار پھر موت کو شکست دی، لیکن ہر جیت کے بعد ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس بار جنگ صرف دنیا کی نہیں، روحوں کی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ ایرا اور جون وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن اس لمحے کی خاموشی میں ایک نیا خطرہ سانس لے رہا تھا۔ آسمان اچانک سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی پڑ گئی، اور ایک آواز گونجی، تم نے توازن کو توڑ دیا ہے۔ ایرا نے فوراً سر اٹھایا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ روشنی اور سایہ ایک ساتھ اس کے گرد گھومنے لگے، اور پھر ایک وجود ظاہر ہوا، روح کا محافظ سیون۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، اور اس کے جسم کے گرد ہلکی نیلی توانائی گھوم رہی تھی۔ تم دونوں نے فطرت کے اصول توڑے ہیں۔ سیون کی آواز میں غصہ نہیں تھا، لیکن ایک سرد فیصلہ ضرور تھا۔ روشنی اور سایہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ایرا نے قدم آگے بڑھایا۔ میں توازن ہوں، تباہی نہیں۔ سیون نے سر ہلایا۔ تم توازن نہیں، تم خطرہ ہو۔ روشنی اور سایہ ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے۔ جون وو اب عام انسان تھا۔ وہ اس جنگ میں ایرا کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ سیون نے ہاتھ اٹھایا، اور اچانک جون وہ زمین سے اٹھ گیا۔ تم اس کی کمزوری ہو۔ ایرا چیخ پڑی۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں روشنی اور سایہ ایک ساتھ چمکے،
اور ایک زبردست توانائی خارج ہوئی، اتنی تیز روشنی کہ سیون پیچھے ہٹ گیا۔ ایرا کی طاقت قابو سے باہر ہونے لگی، روشنی اور اندھیرا ٹکرا رہے تھے، زمین کانپ رہی تھی، آسمان پھٹ رہا تھا۔ میں اسے نہیں کھو سکتی، اس کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ سیون نے آہستہ سے کہا، اگر تم نے خود کو نہ روکا تو تم اسے خود مار دو گی۔ ایرا رک گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایرا کے اندر دو طاقتیں لڑ رہی تھیں، روشنی اسے بچانا چاہتی تھی، سایہ اسے تباہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ درمیان میں کھڑی تھی۔ میں کون ہوں؟ اس نے گھبراہٹ میں کہا۔ جون وو کی آواز آئی۔ جون وو نے بمشکل آنکھیں کھولی اور کہا، تم وہ ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے ایرا کو سچ سمجھ آ گیا، توازن طاقت سے نہیں آتا، دل سے آتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنی دونوں طاقتوں کو قبول کر لیا۔ روشنی اور سایہ اب لڑ نہیں رہے تھے، وہ ایک ہو گئے تھے۔ ایرا کے گرد ایک نئی توانائی پیدا ہوئی، پرامن لیکن بے حد طاقتور۔ سیون نے پہلی بار حیرت سے دیکھا، یہ ممکن نہیں۔ ایرا نے آہستہ سے کہا، یہی اصل توازن ہے۔ اور پھر اس نے اپنی طاقت جاری کی، روشنی اور سایہ ایک ساتھ آگے بڑھے اور سیون کو گھیر لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سیون زمین پر گر چکا تھا۔ سیون نے کم زور آواز میں کہا، شاید میں غلط تھا، تم تباہی نہیں، تم امید ہو۔ اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ایرا فوراً جون وو کے پاس گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ جون وو نے مسکرا کر کہا، جب تم ہو تو سب ٹھیک ہے۔ دنیا بچ گئی تھی، لیکن اب ایک نئی حقیقت تھی۔ ایرا اب صرف روشنی یا سایہ نہیں تھی، وہ ایک نئی طاقت تھی، توازن کی ملکہ۔ محبت نے ایک بار پھر جیت حاصل کی، اور شاید یہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور محبت بھی۔ تو کہانی پھر یہیں ختم ہو گئی۔ میرے پیارے ویورز، یوٹیوبرز، اگر آپ کو یہ فکشن پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا۔ نیکسٹ فکشن کے لیے انتظار کیجیے گا۔